بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل ان کے کس بیٹے سے چلی تھی، اور آج کے دور میں امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل دنیا کے کون کون سے خطے میں آباد ہے؟ اور محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں کیا پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے برصغیر پاک و ہند میں کس نے اسلام کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا، اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں کیا فرق ہے، اور دونوں امام حسنین کریمین علیہ السلام اجمعین کی اولاد آج کل دنیا کے کون کون سے خطے میں آباد ہے۔ محترم ساتھیوں، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ زنی کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکے بعد دیگرے دو بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ عطا فرمائے، اور پھر کم سنی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس اپنے پاس بلوا لیا، تو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل تو ان قریب ختم ہو جائے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا موجود نہیں۔ دوستو، اہل عرب کا یہ اصول سمجھا جاتا تھا کہ کسی بھی مرد کی نسل اس کے بیٹوں سے جاری ہوتی ہے، کیونکہ اہل عرب اپنے زیادہ بیٹے ہونے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، جس کی ایک مثال حضرت خالد بن ولید کے باپ ولید بن مغیرہ کی ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ پر اپنے احسانات اور نعمتیں گنوائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ پر یہ احسان بھی جتلایا کہ ہم نے اس کو بیٹے عطا کیے۔ محترم ساتھیوں، اہل عرب میں کسی شخص کے جتنے زیادہ بیٹے ہوا کرتے تھے، اس شخص کو اتنا ہی خوش نصیب اور طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ دونوں بیٹے ہی وفات پا چکے تھے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ان طعنوں سے پریشان رہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر صدمہ اور تکلیف پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی اور تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ کوثر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک کثرت آپ کو ہی حاصل ہے، آپ کو ہی برکت حاصل ہے، اور ان مشرکین اور کفار کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے، ان کو اپنے کاندھوں پر سواری کروایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ محترم ساتھیوں، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اپنی ساری جمع پونجی کو، جن میں آپ کے خود کے صاحبزادے بھی شامل تھے اور آپ کے برادر اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے بھی شامل تھے، آپ ان سب کو لے کر کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہو چکے تھے، اور کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو جب بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا تھا، جس کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اس کا بخوبی ادراک تھا۔ اس موقع پر امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، یہ سخت بیماری کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ انہوں نے بارہا اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے لخت جگر، میرے بعد میرے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نسل کو جاری رکھنے کے لیے تجھے زندہ رہنا ہوگا، اور امام حسین علیہ السلام کی یہ پیش گوئی بھی سچ ثابت ہوئی، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل امام زین العابدین علیہ السلام سے ہی جاری ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی سرکردگی میں زندہ بچ جانے والے نفوس قدسیہ، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں
پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی المرتضیٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو خوب لعنت ملامت کیا اور بڑے دربار میں یزید کی اصلیت لوگوں کو کھول کھول کر بیان کی، کیونکہ یزید بدبختہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ میرے خلاف ایک باغی گروہ نے علم بغاوت بلند کیا تھا جس کو میں نے کچل دیا ہے اور یہ ان کے شہداء کے سر ہیں، لیکن کسی کو بھی دمشق میں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کی اصلیت کھول کھول کر بیان کی تو لوگ اس دربار میں یزید کو لعنت ملامت کرنے لگے، جس کی وجہ سے یزید کو اپنے خلاف بغاوت بلند ہونے کا خدشہ ظاہر ہوا تو اس نے اس قافلے کو مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر امام زین العابدین علیہ السلام نے مکمل طور پر گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ آپ مدینہ منورہ سے کچھ دور مضافات میں جا کر آباد ہو چکے تھے، کیونکہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور ایک تانتا بندہ رہتا تھا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے۔ آپ پورا دن روزے سے رہا کرتے تھے اور رات کو شب بیداری میں بسر فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ اپنی عبادت اور ریاضت میں مداخلت کو پسند نہ فرماتے تھے اور آپ مدینہ منورہ سے دور جا کر آباد ہو گئے تھے۔ محترم ساتھیوں، امام زین العابدین علیہ السلام کو یزید کے بیٹے نے جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے امام کو خلافت کی پیشکش کی، جس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ آپ سیاسی اور حکومتی معاملات سے کوسوں دور تھے۔ پھر مختار سقفی نے بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی سرپرستی حاصل کرنا چاہی، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو سختی سے جھٹلا دیا۔ اس کے بعد مختار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غیر فاطمی بیٹے محمد ابن حنفیہ سے ان کی سرپرستی چاہی، کیونکہ مختار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ کربلا کے بدبختوں کو سزا دے کر رہے گا۔ اس کے لیے اس نے امام زین العابدین اور محمد بن حنفیہ سے سرپرستی چاہی، لیکن ان دونوں شخصیات نے انکار کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے بارے میں بات کی جائے تو امام زین العابدین علیہ السلام کے 4 صاحبزادے تھے۔ آپ کی پہلی شادی 57 ہجری میں آپ کے تایا امام حسن علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی تھی۔ آپ نے دوسری شادی حمیدہ یا جیدہ نامی خاتون سے کی، جن کا تعلق وادی سندھ سے تھا، یعنی پاکستان کا جو حصہ ہے۔ آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے حضرت امام محمد باقر اور حضرت زید زیادہ مشہور ہیں۔ تاریخ منابع میں منقول ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی 15 اولادیں ہیں، جن سے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ شیخ مفید کے مطابق امام سجاد کے فرزندوں کے نام کچھ یوں ہیں: امام محمد باقر، جن کی والدہ ام عبداللہ بنت امام حسن مجتبیٰ ہے، عبداللہ حسن حسین اکبر، ان تینوں کی والد ام ولد تھی، زید عمر، ان دونوں کی والدہ ایک ام ولد تھی، حسین الاصغر عبد الرحمن سلیمان، ان دونوں کو والدہ ایک ام وفل تھی۔ علی جو امام سجاد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، خدیجہ ان کی والدہ ایک ام ولد تھیں، محمد الاصغر ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں، فاطمہ علیہ السلام، ام کلثوم اور حسین الاصغر علیہ السلام۔ عبداللہ بن علی بن حسین یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے حجاز مقدس کو چھوڑ کر ایران اور عراق اور ہندوستان تک کا سفر کیا تھا، اور ان کی اولاد آج بھی موجودہ ہندوستان میں حیدرآباد، دکن کے نواحی علاقوں میں موجود ہے، اور پاکستان کے بھی کئی علاقوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے توسط سے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جن کے پاس پورے کا پورا شجرہ نسب بھی موجود ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی نسلوں کو جوڑتا ہے۔ محترم ساتھیوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، جن کو سادات یا فاطمی کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ازواج سے پیدا ہونے والی اولاد کو غیر فاطمی یا علوی کہا جاتا ہے۔ الغرض پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد ان کے بیٹے بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے جاری ہوئی، جو کہ آج بھی جاری ہے۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار لبیک یا حسین لکھنا مت بھولیے گا۔